الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ ثم قیل لہم این ما تشرکون این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جن تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 24واں سورۃ المومن کی آیات مبارکہ 71، 72 اور 73 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس کے اختیار میں زندہ کرنا اور مارنا ہے۔ جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں کن ہو فیکن، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ وہ خالق ہے، باقی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، سب مخلوق میں آتی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں، انبیاء کی بات نہیں مانتے، ان کو اپنی حقیقت قیامت کے دن معلوم ہو جائے گی کہ اب ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب ان کی حقیقت کیسے معلوم ہوگی، ان کو اپنے انجام کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئے ہیں انہی کے بارے میں ان کا ذکر ہے کہ ذی الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جائیں گے۔ یعنی وہ نقشہ ہے جہنم میں ان مکذبین کا کہ جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور انہوں نے جو انبیاء کو تکالیفیں دی ہوں گی، انبیاء کی مخالفت کی ہوگی، ان کے ماننے والوں کو زود و کوب کیا ہوگا، آج جب وہ اپنی حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی کہ آج ہمارا کوئی پریشان حال نہیں ہے، ان کا پچھتاوا وہاں کام نہیں آئے گا، ان کا رونا دھونا وہاں کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انہیں جہنم میں جھونکا جائے گا تو ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے اور زنجیریں ہوں گی، ان زنجیروں کو ڈال کر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت کا مستحق بنائے۔ یہاں یہی ذکر ہو رہا ہے کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تم اپنی اصلاح کر لو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب تمہاری کامیابی صرف اور صرف اللہ کا حکم ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تمہیں آواز دی جا رہی ہے جہنم سے بچانے کی، لیکن تم توجہ بھی نہیں دیتے۔ اور پھر فی الحمیم ثم فی النار یسجرون،
کہ وہ کھولتے ہوئے پانی میں پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. یعنی کھولتا ہوا پانی ہوگا جس سے انسان کی چمڑی ادھڑ جائے گی، پھر چمڑی پیدا ہو جائے گی، پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا، پھر ان کو چمڑی دوبارہ پیدا ہوگی. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مجاہد اور مقاتل کا قول ہے کہ ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. جس طرح آگ میں لکڑی ڈالی جاتی ہے تو آگ زیادہ اس کا شعلہ اٹھتا ہے، تو اسی طرح ان کی حیثیت ہوگی. جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ زیادہ بھڑک اٹھے گی. اور پھر کھولتے ہوئے پانی، یعنی کھولتا ہوا پانی وہ کیسا ہوگا؟ گویا وہ جس طرح پٹرول ہوتا ہے اور اس میں آگ لگ جاتی ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ 70 گنا یعنی شدید ہوگا، اور یہ لوگ اس کا ایندھن بننے ہوئے ہوں گے. وہاں چیخ و پکار کریں گے، ایک دوسرے کو پکاریں گے، اپنے ان بڑوں سے کہیں گے کہ ہم نے تمہاری بات مانی تھی، ہم نے تمہاری وجہ سے انبیاء کی مخالفت کی تھی، آج تم ہماری مدد کرو. وہ کہیں گے آپ اور ہم ایک جیسے ہیں، جیسے تم جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہو ایسے ہم بھی جہنم کے ایندھن بنے ہوئے ہیں، آج کوئی چھٹکارا نہیں. پھر وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ اے اللہ، ان لوگوں کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، ان کو دگنا عذاب دے. تو وہ آپس میں جہنمی ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو تانے دیں گے، لیکن وہاں ان کا تانا دینا کچھ کام نہیں آئے گا. اس لیے اب وقت ہے کہ مرنے سے پہلے ایسے لوگوں کی باتیں ماننا چھوڑ دو جو تمہیں راہ راست سے ہٹاتے ہیں، تم سے شرک کراتے ہیں، تمہیں گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، تمہیں شیطانی رستوں پر چلاتے ہیں. اس لیے وقت ہے کہ تم کھولتے ہوئے پانی سے بچنا چاہتے ہو، ان گردن میں توک ڈالے جانے سے اور زنجیروں میں گھسیٹے جانے سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچنا چاہتے ہو، تو اب بھی وقت ہے کہ انبیاء کے طریقے پر آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. آپ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، جو آپ نے مشن دیا ہے، جو آپ نے دعوت دی ہے، اس دین حق کو قبول کر لو، اس دعوت حق کو قبول کر لو. اس میں تمہاری بہتری ہے، اور تمہیں پھر کل قیامت کے دن پچھتانا نہیں پڑے گا، تمہیں رونا دھونا نہیں پڑے گا. تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے. جب تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے تو پھر جنت کے بھی حقدار بن جاؤ گے. اور پھر ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے پوچھا جائے گا اور جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں، جن کی وجہ سے تم انبیاء کی مخالفت کرتے تھے. انبیاء نے تمہیں کہا کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، ان ہستیوں سے کچھ نہیں ہوتا جنہیں تم نے معبود بنایا ہوا ہے، ان ہستیوں سے کچھ نہیں ہوتا جنہیں تم نے اللہ کو چھوڑ کر مشکل کشا بنایا ہوا ہے، ان معبودوں سے کچھ نہیں ہوتا جنہیں تم نے اللہ کو چھوڑ کر حاجت روا سمجھا ہوا ہے، جن کو چھوڑ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اپنا رازق سمجھتے ہو، ان سے کچھ نہیں ہوتا. اب ان کو بلاؤ نا، وہ کہاں گئے ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے. جیسا کہ سورۃ مائدہ میں ذکر ہوا تھا آخری رکوع میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے، کیا آپ نے ان کو دعوت دی تھی کہ اللہ کے سوا مجھے بھی خدا بنا لو، مجھے بھی پکارو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے تو وہی ان کو دعوت دی تھی، وہی ان کو پیغام دیا تھا جو تو نے مجھ پر وہی کیا تھا. یا اللہ تو خود علیم بذات صدور ہے، میں نے ان کو ایسا نہیں کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو، میں نے صرف تیری واحد توحید کی ان کو دعوت دی تھی. تو خود جانتا ہے دلوں کے راز،
تجھے معلوم ہے, مجھے کوئی معلوم نہیں, میں کچھ نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھے کیا بنا دیا, انہوں نے مجھے خدا کا بیٹا بنا دیا. یا اللہ مجھے معلوم نہیں, تو خود جانتا ہے, تجھے معلوم ہے, تو ان سے یعنی کہ خبردار ہے, تجھے معلوم ہے, تو خبریں رکھتا ہے, مجھے کچھ معلوم نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے, یا اللہ تو چاہے تو ان کو بخش دے, چاہے تو ان کو عذاب دے, یہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے. ہم نے انہیں یہ دعوت نہیں دی تھی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمیں اپنا معبود بنا لو, ہمیں خدا کا بیٹا بنا لو. تو اس طرح جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن نے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے, یا اللہ کو چھوڑ کر ان کے پاس جا کر نظریں مانتے تھے, منتیں مانگتے تھے, ان سے اپنی بگڑیاں ان سے کہتے تھے, ان کے مزاروں پر جاتے تھے, ان کی قبروں پر جاتے تھے, ان کے آستانوں پر جاتے تھے, اور ان کی تم نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی جیسے ہندوؤں نے مندروں میں رکھے ہوئے ہیں, ان کے پاس جاتے تھے, ان کے پاس اپنے حاجات پیش کرتے تھے. اب ان کو بلاؤ نا, وہ تمہاری مدد کریں. تو اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا, اور وہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا, ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم نے یہ خود انہوں نے اپنے ڈھکوسلے پیدا کیے تھے, اپنی خام خیالی سے یہ چیزیں بنائی تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم شرک کی لعنت سے ہمیں محفوظ رکھے, بدعات سے محفوظ رکھے, ہر ایسے عمل سے محفوظ رکھے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو, اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے, اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مسلمانوں کو آپس میں پیار اور اتفاق نصیب فرمائے, فرقہ بندی سے محفوظ رکھے, ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں, بلکہ مسلمانوں کو آپس میں ایک بنا دے تاکہ کفر پر ان کا روب طاری ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل and like for more videos. Assalamu alaikum.